وَلْتَكُن مِّنكُم أُمَّةٌ، و اور لام جو شروع میں ہے لازم، یعنی ضرور تکن تمہارے اندر ہونا چاہیے، منکم تمہارے اندر، امتن ایک امت، ایک پارٹی، ایک گروہ ہونا چاہیے، یدعون الی الخیر جو گروہ دعوت دے لوگوں کو خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، طاقت سے نہیں تو زبان سے، کم از کم دل سے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور نیکی کا حکم کرتا رہے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائی سے منع کرتا رہے. ہاں یہ تمہارے اندر ہونا چاہیے. اب یہاں علماء کے دو طبقے ہیں. علماء کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے، یعنی ایک جماعت بنا لو جو اس طرح، جیسے آج کل تبلیغی جماعت والے ہیں، ماشاءاللہ زبردست کام ہو رہا ہے، بے شک اعلیٰ پیمانے پر نہیں ہو رہا، درمیانی طبقے پیمانے پر تو ہو رہا ہے نا. یہ چھوٹے چھوٹے طبقات کو نماز کی طرف راغب کرنا اور چھوٹی چھوٹی برائیوں سے بچا لینا، یہ جب جاتے ہیں چلہ 4 مہینے لگا کے واپس آتے ہیں، ماشاءاللہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، تلاوت کی پابندی کرتے ہیں، ذکر و اذکار کی پابندی کرتے ہیں، اور ساتھ اپنے پڑوسیوں کو بھی بتاتے رہتے ہیں، گشت کرتے ہیں، نماز کے لیے دعوت دیتے ہیں. اچھی بات ہے، زبردست کام ہو رہا ہے. ہائی لیول پر تو نہیں ہو رہا کہ جناب پوری دنیا والوں کو جمع کرے اور کفر کے خلاف اٹھے، وہ تو نہیں ہو رہا. کم از کم درمیانی سطح پر تو ہو رہا ہے نا. تو ایک حد تک کام. اب یہ ہے کہ یہ کیا ہے، کچھ علماء کہتے ہیں من تبعیضی ہے، منکم تم میں سے، یعنی من تبعیض یہ ہے، فرض کفایہ ہے کہ اگر ایک جماعت بن جائے تو کافی ہے، لیکن بن تو جائے نا ایک جماعت بنی نہیں ہے. یہ میں نے کہا نا، تو آج کل کی جو تبلیغی جماعت ہے یہ اس آیت کریمہ پر مکمل فٹ نہیں ہے. مکمل فٹ اس وقت ہے کہ تمام امور پر یہ پارٹی، یہ تبلیغ لوگوں کو تمام نیکیوں کی دعوت دیتی رہے، تمام برائیوں سے منع کرے. تو تمام برائیوں سے تو منع نہیں کر رہی، طاقت نہیں ان میں. چھوٹے لیول پہ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ اللہ توفیق دے، ہو سکتا ہے ہائی لیول پر بھی آ جائے. تو کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ فرض کفایہ ہے، کہ کچھ لوگوں نے کیا تو باقی سب کی جان چھوٹ گئی. لیکن جمہور علماء کہتے ہیں نہیں یہ فرض ہے، تبلیغ فرض ہے، تمام امت پر، پوری امت پر تبلیغ فرض ہے. ہاں تو پھر اس میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی تبلیغ کے لیے تو علم کا ہونا ضروری ہے. ہر بندہ اہل علم نہیں ہوتا. جب ہر بندہ اہل علم نہیں ہوتا پھر تبلیغ کیسے کرے، امر بالمعروف کیسے کرے، نہی عن المنکر کیسے کرے، نیکیوں کا حکم کیسے کرے، برائیوں سے کیسے روکے، اس کے پاس علم نہیں ہے. تو اس کا جواب بھی ہے کہ بھائی جو اہل علم ہے ان کو استطاعت نے فرمایا، فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ، جس کو استطاعت، تو یہ استطاعت کی بنیاد پر ہے. جس کے پاس طاقت بھی ہے، جس کے پاس قوت بھی ہے، جس کے پاس علم بھی ہے، جس کے پاس سرمایہ بھی ہے، اس کو تو چاہیے وہ ہاتھ سے روکے، نیکی کا حکم زبردستی لوگوں پہ لاگو کرواتا رہے. اور جناب جیسے حکومت کو چاہیے کہ وہ ڈنڈے کے زور پر زبردستی لوگوں کو نماز پڑھواتی رہے، زبردستی لوگوں کو برائیوں سے منع کرے. یہ طاقت ہے اس کے پاس. یا بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. اگر استطاعت کم ہے تو پھر وہ دوسرے نمبر پر پھر زبان سے کہیں. اور اگر زبان کی بھی استطاعت نہیں، پھر عام طور پر مجھ جیسے لوگ پھر دل میں ہی خراب سمجھے. اور یہ کم از کم یعنی کم ترین درجہ ہے، اس سے کم درجہ کوئی ہے ہی نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن کی مثال تو دی ہی نہیں جا سکتی ہے. وہ تو اللہ کے رسول کو انہوں نے دیکھا، براہ راست اللہ کے رسول سے تبلیغ سیکھی، براہ راست انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نیکی کا حکم کیسے فرماتے ہیں، براہ راست انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول برائیوں سے کیسے منع کرتے ہیں. تو پوری 4 دانگ عالم میں پھیل گئے، اور جناب نیکی خود بھی کرتے رہے، خود بھی اپنی اصلاح کی ہوئی تھی، اور لوگ سب سے پہلے تو ان کو دیکھ کے مسلمان ہوتے تھے، اور پھر لوگ دوسروں کو بھی اصلاح کرتے تھے، اخلاق کے ساتھ کرتے تھے، اور جناب تدبر اور عقل مندی کے ساتھ کرتے تھے. اور کہیں پھر جہاد کے ذریعے کرتے تھے، اور جہاد بھی ماشاءاللہ ایسے زبردست جہاد کیا، ایسے تبلیغ کیا، اور ایسے دین کو پھیلایا کہ ہزاروں سالوں سے جو
سلطنت ایرانیوں کی تھیں یا جناب رومیوں کی تھی، وہ نیست و نابود کر دیا، ملیا میٹ کر دیا۔ صحابہ کرام نے پوری دنیا میں پھیل گیا اور اسلام کو پھیلا دیا، پوری دنیا کا دین اسلام کو بنا دیا اور سب کو مغلوب کر دیا۔ ابھی کچھ عرصہ ہو گیا ہے کہ ہم مسلمان مغلوب ہو چکے ہیں، پہلے تو اسلام غالب ہوتا تھا۔ یہ عیسائیت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، یہ یہودیت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، یہ ہندوؤں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ ابھی حیثیت بن گئی کہ ہم کمزور ہو گئے، آپس میں اختلاف کر بیٹھے۔ تو لہٰذا صحابہ کرام کی بات ہی کچھ اور ہے۔ تو فرمایا وہ براہ راست رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تھی ان پر، تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب، سبحان اللہ، بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام کی، اللہ کے رسول کی بات، وہ تو بات ہی نہیں، ہم اپنے زمانے کی بات کریں، قرآن حکیم کی آیت کریمہ پر مکمل عمل کریں۔ تو اس لیے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تمہارے اندر تمہیں ایک ایسا ہونا چاہیے کہ تمہارے اندر ایک امت ہو، ایک گروہ ہو، ایک جماعت ہو، یہ جماعت يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، خیر کی طرف لوگوں کو دعوت دیتی رہے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور معروف اور نیکی کا حکم کرتی رہے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ینہو روک دے عن المنکر، منکر سے، برائیوں سے، گندگیوں سے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تب ایسے تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے، یعنی ایسے لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور فرمایا ہم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ کون سے لوگ؟ جو یدعون الی الخیر کرتے ہیں، بھلائی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم کرتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے منع کرتے ہیں، پھر ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ تو خود دیکھ، جو ایسا کرتے ہیں اللہ پاک ان کے مقدر میں کامیابی لکھی ہوئی، اور جو نہیں کرتے وہ ناکام ہیں۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ پر ہمیں مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد